الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا ابن عبد اللہ العربی الہاشمی الذی عبد اللہ ورسولہ ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سنسار کے ایک اکیلے خالق ون اینڈ اونلی کریٹر کی وننس کو قبول کریں ہم۔ حل من خالق غیر اللہ، کیا پورے سنسار میں کوئی ایک بھی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اسے اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یا یہ کسی اور چیز اور سورس سے پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے ہی خالق ہیں؟ جس چیز پر بھی ہم غور کریں گے تو یہی چیز سامنے آئے گی کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور نرماتا ہے۔ نہ صرف خالق ہے بلکہ وہی ہر ایک کو سسٹین کر رہا ہے، ہر ایک کی بگڑی بنانے والا ہے۔ اپنی کسی مخلوق سے وہ کبھی بے خبر نہیں، اس کے علم سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں۔ زبردست طاقتوں اور قدرتوں کا مالک وہو القاہر فوق عبادہ، بلا شبہ وہ مالک اپنے بندوں پر مکمل غلبہ اور پاور رکھے۔ اس کے باوجود هو الرحمن الرحیم، وہ انتہائی مہربان اور رحم و کرم کا معاملہ کرنے والا۔ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی اس کا والد نہ ہی اس کی کوئی اولاد۔ کسی زمانے میں وہ غائب نہیں، کوئی زمانہ اس سے غائب نہیں۔ وسع کل شیء رحمتا وعلما، اس کی رحمت اور علم نے ہر شے کو کور کر رکھا ہے۔ اپنی کسی بھی مخلوق سے وہ کبھی غافل نہیں ہوتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، اس سے کبھی کوئی بھول چوک اور غلطی بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی چیز اسے کنفیوز کر سکتی ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تھکن اور اونگ اس کے قریب پھٹک سکتی ہے اور نہ ہی اسے نیند کی جھپکی آتی ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، یقیناً تمام تعریف، تمام شکرانے، تمام کریڈٹس صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت کا ایک حصہ ہے یہ ساتوں آسمان اور زمین۔ جو چیز بھی ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کس طرح وہ اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کر رہی ہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مالک کی تعریف بیان کریں، اس کی بڑائی اور مہانتا کو قبول کریں، اپنے آپ کو اس کی فرمانبرداری میں دے دے، اس کی سزا سے ڈر جائیں، اس کے انعام کے لالچی بن جائیں۔ ہمارے دن اور رات، ہمارا کردار اور ویوہار گواہی دے اس بات کی کہ ہمارا رب، ہمارا مالک ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک۔ اور دوسری لازمی گواہی یہ بھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں، جن پر ساری کائنات کے مالک نے اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، جس سے قیامت تک آنے والی انسانیت ہدایت حاصل کر سکتی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس مالک نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ اب ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن شریف کو حفاظت سے جزدان میں لپیٹ کر رکھنے کی بجائے اس کو اپنے سے قریب تر رکھیں۔ آج کے دور میں ہر انسان کے ہاتھوں میں موبائل فون نظر آتا ہے، کسی بھی وقت ہاتھ سے الگ نہیں ہوتا، تو اس موبائل میں قرآن کریم بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب ذرا فرصت پائی دیکھ لیا، اپنے آپ کو ریمائنڈ کر لیا۔ ہمارے سارے مسئلے مسائل کا حل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہی رہے گا۔ صرف اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کر لینے سے کام نہیں بننے والا، بلکہ صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ ساتھ ہدایت سے بھرپور اس قرآن کو پڑھ کر ہمیں اس سے ہدایت بھی لینی ہوگی۔
اس سے پہلے کہ لوگ اسے ہماری موت پر پڑھیں اور ہماری بخشش کی ناکام کوشش کریں، ہمیں خود ہی اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ مغفرت اور بخشش کے تمام عمل ہمارے رب نے اپنی کتاب ہدایت میں بتا دیے ہیں۔ ہم اللہ کی کتاب ہدایت میں خود دیکھیں کہ وہ کون سے اعمال صالحہ ہیں جو ہمارے مالک نے جنت حاصل کرنے کی شرط میں رکھ دیے ہیں، اور وہ کون سے منکرات ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے۔ صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہدایت کی اس راہ پر ہمیں مستقل مزاجی عطا فرما دیجیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہدایت کے لیے ہمارے قلب و ذہن اور دل و دماغ میں اوپننس اور واسٹنس عطا فرمائیے، اور ہمارے کاموں اور معاملات میں ہمارے لیے آسانی عطا فرمائیے۔ اللہ کی کتاب کی آیتوں کے دائرے میں رہ کر ہم خود کو سدھارنے کی شروعات کریں۔ دیکھیں ہم کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہماری پروگریس اور ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہماری روحانی ترقی اور اسپریچول پروگریس میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہے، اس میں ایک چیز غصہ بھی ہے۔ جب ہم غصے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو 3 سوالات ہمارے من میں آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ غصہ کیا ہے، نمبر 2 کہ غصہ آنے کی وجہ اور کارن کیا ہے، اور نمبر 3 کہ غصے کا علاج کیا ہے۔ ہمارے مالک نے ہمیں پیدا کر کے ہمارے ٹیسٹ کے لیے محبت، رحمت، لگاؤ، غصہ، نفرت اور بدلہ لینے جیسی بہت سی پازیٹیو اور نگیٹیو چیزیں ہم میں رکھ دی ہیں۔ ان کو کنٹرول میں رکھ کر اس کا بیلنس بنائے رکھنے کا نام ہی ایمان ہے۔ بے شک غصہ ایک فطری چیز ہے۔ انسان کے مالک نے انسان کے ٹیسٹ کی خاطر اسے ہر انسان کے اندر رکھ دیا ہے۔ اب اس کا استعمال انسان پازیٹیو کرتا ہے یا نگیٹیو، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ بے شک انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ اپنی اس طاقت کو پازیٹیو رخ دے دے تو وہ بڑے سے بڑا کام بھی کر لیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، تو فوراً ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے، اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنی ساری محنت اس میں لگا دیتے ہیں، اور بظاہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی انسان چاہے کہ مجھے غصہ ہی نہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ کوئی وہ اپنے غصے کو سپریس کرتا ہے، دباتا ہے، کوئی اسے ایکسپریس کرتا ہے، اور کوئی اس کے غصے کو ریلیز اینڈ کام ڈاؤن کرتا ہے، اور یہ طریقہ ہمارے مالک کے ہاں پسندیدہ ہے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے رب کی خاطر اپنے غصے پر کنٹرول کر کے خود کو کام اور شانت رکھتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ کسی اور مقصد کی وجہ سے غصہ آنے پر اسے دبانے اور سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ غصہ ان کے اندر ہی اندر پکتا رہتا ہے، وہ اندر ہی اندر بوائل ہوتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ کئی بیماریوں کے شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب وہ غصہ کسی وقت باہر آتا ہے تو وہ لاوے اور والکینو کی شکل میں باہر آتا ہے، جو بہت بھیانک ہوتا ہے۔ اور جب آدمی ترنت غصے کو ایکسپریس کرتا ہے تو اس کا طریقہ زیادہ تر خراب ہی ہوتا ہے اور نتیجہ بھی بہت برا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشر کوکر پر جب کوئی چیز ہم پکاتے ہیں تو جب اس میں پریشر بننا شروع ہوتا ہے تو پریشر کوکر اپنے اندر کے پریشر کو سیٹی کے ذریعے اپنے باہر کرتا رہتا ہے، اور وہ پریشر اس طرح نکلتا ہے جس سے دوسرے کو عموماً کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن اگر سیٹی کے ذریعے اس کے اندر کا پریشر باہر نہ نکلے تو دھماکہ ہونے کا خطرہ بن سکتا ہے، اور جب اندر کا پریشر سیٹی کے ذریعے ریلیز ہوتا ہے تو بعد میں جو ڈش اس سے نکلتی ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ غصے کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اپنے غصے کو اپنے اندر ہی اندر دباتے رہتے ہیں تو دھماکے کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے، اور اگر غصے کو ظاہر کرنا ہی پڑے تو اس طرح ہو کہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ غصہ کب اور کیوں آتا ہے۔
جب کوئی ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اگر ہماری قیمتی اور پسندیدہ چیز کو نقصان پہنچتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے، پھر چاہے وہ مٹیریل چیزیں ہوں یا رشتے ہوں. اگر ہماری ایکسپیکٹیشن اور امید کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اگر ہمارا ایگو ہرٹ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اور اگر کوئی ہمارے حقوق اور ڈیوز نہیں دیتا تو ہمیں غصہ آتا ہے. اور اگر کوئی ہماری اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. یا بعض اوقات کسی شخص کی سنگت اور ماحول سے اور کھانے پینے کی چیزوں میں دھیان نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ہماری باڈی میں ایسے ہارمونز کریٹ ہوتے ہیں جو ہم میں غصے کو بڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی غصے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں. یہاں ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہے کہ قرآن کریم میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں اور بندے کے لیے بھی. مثال کے طور پر لفظ غضب اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور بندے کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. لہذا جب یہ الفاظ خدا اور اللہ کے لیے استعمال ہوں گے تو اس کے معنی الگ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانی جذبات سے پرے ہے. عربی زبان کے ایک قول ہے، الغضب مفتاح کل شر، غصہ ہر شر اور برائی کی چابی ہے. اینگر از اے کی آف آل دا ایولس. اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ غصے کا علاج کیا ہے. اس کے علاج کو جب ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں کھوجنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں اس کے حل ملنے شروع ہوتے ہیں. اپنی آخری کتاب میں غصے کا علاج بتایا ہمارے رب نے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اللہ کے بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں غصہ آتا ہے وہ معاف کر دیا کرتے ہیں. اپنے لاسٹ کمانڈ میں ایک اور جگہ فرمایا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اللہ کے نیک بندوں کی ایک کوالٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. قرآن کریم نے غصے کا سب سے اثردار علاج معاف کرنا بتایا ہے. اور علاج بتا کر ہم انسانوں سے سوال کیا، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کر دے؟ بے شک معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو معاف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے اور وہ خود کو بہت ہلکا محسوس کرتا ہے. قرآن کریم میں جہنم میں جانے والوں کو دیے جانے والے کھانے کے تعلق سے یہ الفاظ آئے ہیں کہ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ، انہیں جو کھانا دیا جائے گا وہ گلے میں اٹکنے والا ہوگا، بڑی مشکل سے وہ اسے اپنے حلق سے اتار پائیں گے. یہاں اس کے لیے عربی لفظ غصہ آیا ہے. اس لفظ کو پڑھنے پر دل میں خیال آیا کہ کیوں غصے کو پینا اتنا مشکل ہے. ہم اس بات کو ٹرائی کریں کہ جب ہم شدید غصے میں ہوتے ہیں اور اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ واقعی کتنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ تکلیف کا احساس اس وقت دور ہو سکتا ہے جب ہم اپنے رب کی خاطر ایسا کریں اور ہمارے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی رہے کہ ما من جرأۃ اعظم اجرا عند اللہ من جرأۃ غیظ کظمها عبد ابتغاء وجہ اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے یہاں اجر کے لحاظ سے اس گھونٹ سے زیادہ قیمتی کوئی گھونٹ نہیں جو گھونٹ انسان غصہ آنے پر اپنے رب کی رضا کی خاطر پی جائے. لیکن ہمارے سماج میں ہم نے کچھ چیزیں کسی کے لیے ٹیگ لائنز بنا دی ہیں. مثلاً ایک عام سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ مرد ہی نہیں جس کو غصہ نہ آئے. کیسا مرد ہے اسے غصہ بھی نہیں آتا؟ کیا مرد ہو کر اتنی بھی غیرت نہیں رہی؟ یہ ہمارے جملے ہوتے ہیں. جبکہ غصے کو پی جانا اور معاف کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہوتا. اصل بہادری دوسروں پر قابو پانا نہیں بلکہ خود پر قابو پانا ہے. اللہ کے آخری نبی نے فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. طاقت اور بہادری اس میں نہیں کہ کوئی سامنے والے کو قابو میں کر کے اس کو پچھاڑ دے. اصل طاقت اور بہادری تو اس میں ہے
کہ غصے کے وقت کوئی اپنے آپ کو قابو میں کر کے اپنے غصے کو پچھاڑ دے۔ بے شک ایسا کرنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن بالکل نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں صرف آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھ سے ہو جاتا ہے، مجھ سے بھی نہیں ہوتا، لیکن کوشش کرتے رہتا ہوں یہ سوچ کر کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں اٹیک کرتی ہے، اور جب بیماری اٹیک کرتی ہے تو بعض دفعہ اس بیماری کو دور کرنے کے لیے ہمیں کڑوی دوا کھانی اور پینی پڑتی ہے، اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، یا کبھی کسی اپنے کی خوشی کے لیے ہم وہ چیزیں بھی کھا جاتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں غصہ بھی ایک شیطانی عمل ہے۔ جس طرح باڈی کا امیون سسٹم کمزور رہنے پر بیماریاں اٹیک کرتی ہیں، اسی طرح اگر ہمارا روحانی اور اسپریچول سسٹم کمزور ہوگا تو ہماری شیطانی طاقتیں ایول ٹیمپٹیشنز ایکٹیو ہو جائیں گی، اور یہ ایکٹیو نہ ہوں اس کے لیے ہمارے رب نے علاج بتایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ۔ اے نبی میرے بندوں سے کہو کہ وہ بات کریں تو اچھی ہی بات کریں، اچھے الفاظ میں بات کریں، بات کا انداز اور لہجہ بھی اچھا رکھیں، اس لیے کہ شیطان کا کام تو ہوتا ہی ہے کہ وہ بری باتوں، برے الفاظ، برے لہجے، برے انداز کے ذریعے انسانوں کے بیچ دشمنی، غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ خاموش رہے، کیونکہ بعض اوقات غصے کی حالت میں ہمارے منہ سے وہ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو سامنے والے کے دل کو چھل نکل دیتے ہیں، اور جس کی بھرپائی کرنا زیادہ تر ممکن نہیں ہو پاتا۔ انسان نے یہ سارے اسباب اور کام تو کرنے ہی چاہیے، لیکن ساتھ ہی اپنے رب سے ہر وقت دعا بھی کرنی چاہیے۔ مثلا ہم سارے پریکاشنز لے اپنے آپ کو اچھا رکھنے کے لیے، اس کے بعد بھی اگر ہم بیمار پڑ جائیں تو دوا بھی استعمال کرنی ہوگی اور اپنے رب سے شفا کی دعا بھی کرنی ہوگی۔ اسی طرح ہر وقت ہم پریکاشنز لے کہ جو چیز ہمیں غصہ دلائے اس کو جتنا ہو سکے اوائڈ کریں، اس کے بعد بھی غصہ آئے تو اللہ کی خاطر برداشت کر کے سامنے والے کو معاف کر دے، اور اپنے رب سے دعا بھی کرے کہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں اور ایول ٹیمپٹیشن سے، اور اس سے بھی میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ مجھ میں کبھی اس طرح کے جذبات پنپیں۔ میرے رب ہم انسانوں کے گناہوں اور بدعمالیوں کے کارن فی الحال ساری دنیا جس پریشانی کو فیس کر رہی ہے اس پر سارے انسانوں کی طرف سے ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس طرح کی آفتوں کے ذریعے آپ بار بار ہمیں اپنی پوزیشن یاد دلاتے ہیں کہ اتنی ترقیوں کے بعد بھی آپ کی قدرت کے سامنے ہم کتنے مجبور اور لاچار ہیں۔ یقیناً آپ بار بار معاف فرمانے والے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہر طرح کے شرور اور بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں مکمل صحت عطا کر دیجیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، اور دنیا میں امن و شانتی کا ماحول بنا دیجیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم إنك أنت سميع مستجيب الدعوات ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين اللهم واحفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون